السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا اور سب خاموش ہیں۔ سعودی عرب کی سلامتی کونسل پر تنقید، سعودی وزیر خارجہ کا خطاب۔ محکمہ صحت سندھ نے ڈاکٹر عارف رحمان کو ضلع کیماڑی کا ضلعی صحت افسر مقرر کر دیا۔ حکم نامے کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ حکومت سندھ کی جانب سے کراچی سمیت صوبے بھر میں رین ایمرجنسی نافذ، صحت، بلدیات سمیت متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری۔ محکمہ صحت سندھ نے لاڑکانہ ڈویژن کے 17 گریڈ کے 270 ڈاکٹروں کی مستقل بنیادوں پر تقرری کی مجوزہ فہرست جاری کر دی۔ عکس اسکرین پر دیکھیں۔ گوادر میں ریکارڈ بارش، شہری نقل مکانی پر مجبور۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی تجزیاتی رپورٹ اور خبروں کے اندر کی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی رپورٹ سانحہ سرکاری اسپتال لیاقت آباد، قومی سیاسی منظرنامے اور رین ایمرجنسی سمیت دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، کل آپ نے LDN کے اسی پروگرام میں ویڈیو میں دیکھا تھا کہ 4 روز قبل پیروں سے چل کر داخل ہونے والی خاتون مریضہ ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے کی سفاکیت کے نتیجے میں ویل چیئر پر موت اور زندگی کی جنگ اپنے تیمار داروں کی آہو بکا اور مدد کے شور میں لڑ رہی تھی۔ اسے بلا علاج نہ صرف ڈسچارج کر دیا گیا بلکہ اس جاں بلب مریضہ کو مفت ایمبولینس سروس تک مہیا نہیں کی گئی۔ مریضہ کے تیمار داروں کی بے بسی کے ازالے کے لیے دور دور تک ہسپتال کے کسی ذمہ دار اور غیر ذمہ دار کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جیسا کہ 11 فروری کو جب یہ سانحہ پیش آیا تو اتوار عارضی پرندہ بازار میں آئے ہوئے لوگ شعبہ حادثات میں مدد کے لیے نہ پہنچتے تو 7 جھلسے ہوئے ملازمین کو زندہ بند سینٹر سول اسپتال تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ LDN نے پہلے بھی یہ نشاندہی کی ہے کہ شعبہ حادثات کا مقررہ اسٹاف کے بجائے غیر متعلقہ اسٹاف سے کون اور کیوں یہاں ڈیوٹی لے رہا تھا اور شعبہ حادثات کا مقررہ اسٹاف کہاں ہے۔ اسی طرح سے وارڈ میں تعینات طبی نیم طبی عملے سمیت نرسز کہاں ہیں۔ ہسپتال میں 5 فعال ایمبولینسز اور 8 ڈرائیوروں کی تعیناتی کے باوجود مذکورہ مریضہ کو مفت ایمبولینس سروس کی سہولت نہ ملنا محکمہ صحت اسپتال کی انتظامیہ کا یہ وہ فعل مجرمانہ ہے جو ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے تحت اوپن انکوائری کا متقاضی ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کا سالانہ بجٹ 69 کروڑ 54 لاکھ 9 ہزار روپے ہے، یعنی کہ نصف ارب سے بھی زیادہ یہ رقم ہے، جس میں سے جنریٹر کے پیٹرول ڈیزل کے لیے 47 لاکھ 63 ہزار روپے مختص ہے اور اب تک سرکاری ریکارڈ کے مطابق جنریٹر کی مد میں تاحال 30 لاکھ 5 ہزار 714 روپے سردی کے موسم میں بغیر لوڈ شیڈنگ کے جنریٹر کی مد میں خرچ ہو چکے ہیں۔ ایک حیران کن سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ اسی طرح سے ایمبولینس سروسز میں POL کا بجٹ 12 لاکھ 71 ہزار روپے ہے، لیکن سرکاری ریکارڈ کے مطابق اب تک 8 لاکھ 96 ہزار روپے پیٹرول کی مد میں خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ یہ ایمبولینس سروس مرتی مریضہ کو نہیں دی گئی تو یہ ایمبولینس سروسز کی مد میں POL کے بجٹ کا استعمال کہاں کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سنا کہ مذکورہ مریضہ کو ایک ٹیبلٹ بھی نہیں دی گئی، لیکن جب آپ مریضہ کی فائل دیکھیں گے تو اسے اسپتال کے اسٹور سے ہزاروں اور لاکھوں روپے کی دوا فائل میں دی جا چکی ہوگی۔ حکومت سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں اندھیر نگری، چوپٹ راج اور کراچی کے غریب مریضوں کی زندگی سے کھلواڑ کے اس گورکھ دھندے کی مزید تفصیلات انشاءاللہ کل جمعے کو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، چند اہم خبروں کے مطابق
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر آج جمعہ 1 مارچ کو رین ایمرجنسی صوبے میں نافذ کرتے ہوئے صحت اور بلدیات کے اداروں سمیت متعلقہ محکموں کو ہر قسم کی ایمرجنسی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، جبکہ سرکاری دفاتر کے اوقات کار 2 بجے تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوپہر 2 بجے کے بعد کسی وقت تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کلینکل سائنسز، پبلک میڈیکل سائنسز، اورل ہیلتھ سائنسز سمیت مختلف شعبوں میں بھرتی کے لیے اشتہار مشتہر کر دیا گیا ہے۔ خواہش مند حضرات اسکرین پر موجودہ اشتہار کی مدد سے صرف سندھ کا ڈومیسائل رکھنے والے امیدوار آن لائن درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حکمرانوں اور منصوبہ سازوں نے تو تاحال تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، لیکن عوام نے تاریخ سے سبق ضرور حاصل کر لیا ہے، جو وطن عزیز پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ہماری نئی قومی تاریخ کا ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے، جس کے تحت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کل نصف شب کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 29 جولائی 2024 کو طلب کرنے کی سمری منظور کر کے نو منتخب اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اپنے تمام مخالفین جو 60% دھاندلی کے ذریعے مذکورہ ایوان میں پہنچے ہیں، ان کے غبارے سے ہوا نکال کر انتشار کے عزائم کو خاک میں ملا کر آئینی اداروں کو ان کی روح کے مطابق چلانے کی ایک تاریخ ساز کوشش کی ہے، جو کہ کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ انتخاب میں کامیاب ہونے والے عوامی نمائندوں کے موڈ اور متوازن رجحان کو دیکھ کر کیا ہے۔ اور یوں ڈاکٹر عارف علوی نے اورل ہیلتھ سائنسز کے معروف معالج اور سرجن ہونے کی حیثیت سے اقتدار کے پجاریوں کے منہ کی بھی کامیاب سرجری کر ڈالی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 60% اور 100% عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے مبصرین کے مطابق نکاح کے بجائے متا کے ذریعے دولہا بدل کر ایوان اقتدار میں پہنچے ہیں۔ قومی اسمبلی سمیت بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں بھی ارکان اسمبلی کی حلف برداری کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی کی انوکھی کامیابی اور بغیر NRO لیے جس انداز میں اسمبلیوں میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلی بار کالے دھن اور خفیہ معاہدوں کے ذریعے حکومت بنانے والوں کی سرمایہ کاری کا تمام کالا دھن ایسا ڈوبا ہے کہ اصل آنا تو دور کی بات ہے، آئندہ سرمایہ کے بل پر حکومت بنانے والے مفت میں سنگل لارجسٹ پارٹی سے یا تو بہت کچھ سیکھیں گے یا پھر ملک کی لوٹی ہوئی دولت سے جن ملکوں میں انہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے وہاں ہمیشہ کے لیے لوٹ جائیں گے۔ عوام نے 8 فروری 2024 میں لیڈر اور گیدڑ کے فرق کو بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے، جبکہ ابھی بننے والے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو حکومت سے پہلے اپنی جماعتوں کے اندرونی شکست و ریخت کے مسائل سے بھی انہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ نامکمل ایوان کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی جمہوریت کے ابھی بہت سے خود و خال سامنے آنا باقی ہیں۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستوں اور آرٹیکل 227 کی شق 4 کے تحت صوبائی انتخاب لڑنے والوں کی سینیٹرز کی رکنیت پر اٹھنے والے سوالات پر بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔